آن لائن علم النفسیات کورس کلاس نمبر 4۔ میرے پیارو، آج کی اس نشست میں ہم بچوں کی نفسیات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک اور عنوان ہے وہ ایک نہایت ہی اہم اور حساس موضوع ہے جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم بچوں کے سوچنے، سمجھنے اور محسوس کرنے کے انداز، اس کو ہم جانیں گے بھی صحیح، اس کو سمجھیں گے بھی صحیح، اور اس کے مطابق ہم نے تربیت کیسے کرنی ہے اور ان کے ساتھ معاملات کیسے ہم نے لے کر چلنے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو اپنا موضوع سخن بنائیں گے۔ دیکھیں، جب تک ہم والدین ہوں یا کہ اساتذہ یا کوئی اور بچے کی نفسیات سے واقف نہیں ہوں گے اور انہیں نہیں سمجھیں گے تو یاد رکھیے گا ہم ان کی صحیح طور پر تربیت بھی نہیں کر پائیں گے۔ اس میں بچے کی جو نفسیات ہیں، اس کے جو اصول اور ضابطے ہیں، انہیں ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا اور پھر اس کے مطابق اپنے بچوں کے ساتھ ہمیں اپنے معاملات کو استوار کرنا ہوگا۔ اس بات کو ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لیجئے گا کہ بچے کی شخصیت کی بنیاد اس کے ابتدائی 7 سالوں میں ہم رکھتے ہیں۔ بچے کی شخصیت یعنی اس نے بڑے ہو کر، جوان ہو کر یا آخری عمر تک کیا ہونا ہے کیا نہیں، اس کی جو بنیاد ہے نا، بنیاد وہ کتنے عرصے میں رکھی جاتی ہے؟ 7 سالوں میں۔ کل کی نشست میں میں نے حمل کے دوران جو بچے کی نفسیات ہیں اس کو ڈسکس کیا تھا، تو گویا کہ وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور 7 سال کی عمر کا جو بچہ ہے یہاں پر جا کر اس کی جو بنیادیں ہیں وہ تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ اب جب آپ کے سامنے یہ اصول اور ضابطہ آ گیا کہ بچے کی تربیت کا جو بنیادی عمل ہے وہ 7 سال کی عمر تک ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اگر اس کی تربیت کرنا چاہیں تو یاد رکھیے گا اس کی تربیت میں سکم ہی سکم رہے گا، کمزوری ہی کمزوری رہے گی، تکمیل کے چانسز بہت زیادہ کم ہیں۔ اس لیے کہ جو کائنات کی سچائیاں اور کائنات کے ازلی اور ابدی رولز ہیں وہ کبھی چینج نہیں ہوا کرتے، ہلکی پھلکی تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن آپ کہیں کہ کمپلیٹلی وہ چینج ہو جائیں، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ تو اگر ہم ان 7 سالوں کو ضائع کریں اور یہ کہہ کر کہ یہ بچہ ہے، تو گویا کہ ہم نے اس بچے کی بنیادوں پر رحم نہیں کیا، ہم نے اس کی بنیادوں پر ظلم ڈھایا، اور پھر ہمیں اس ظلم کو خود بھی برداشت کرنا ہوگا آئندہ ساری زندگی میں، اور بچہ بھی اس ظلم کا ہمیشہ کے لیے شکار رہے گا۔ تو سب سے پہلا نفسیات کا اصول بچوں کے حوالے سے یہ ہے کہ بچوں کے بننے یا بگڑنے، سنورنے یا کچھ بھی کرنے کا جو زمانہ ہے وہ ہے ابتدائی 7 سال۔ دیکھیں، جب ہم کسی بھی شے کی بنیاد رکھتے ہیں اور ہم نے کوئی عمارت بنانی ہو تو اس عمارت کی بنیاد جو رکھی جاتی ہے، اگر اس میں کوئی ٹیڑھ پن ہو، کوئی ویکنس، کوئی کمزوری، کوئی سکم ہو، تو پھر وہ سکم آخری دم تک باقی رہتا ہے، ہم اس سکم کو دور نہیں کر سکتے، الا یہ کہ ہم نئے سرے سے بنیادوں پر محنت کریں اور دوبارہ سے اس کو صحیح کریں، پھر جا کر دوبارہ سے وہ بنیادیں ٹھیک ہوں گی، پھر عمارت ٹھیک بنے گی۔ اگر بنیادیں ٹیڑھی ہیں تو پھر آگے اوپر عمارت بھی ٹیڑھی ہی بنے گی۔ تو اب یہ جو بچے کے ابتدائی 7 سال ہیں یہ اس کی بنیاد ہے۔ جب ہم نے اس بنیاد کو ٹیڑھا رکھا، اس کو صحیح نہ رکھا، تو پھر آئندہ جو اس کی 7 سال کے بعد زندگی کا عرصہ ہے، 8 سال، 20 سال، 30، 40 سال، تو وہ ساری کی ساری عمارت ٹیڑھی ہی اوپر کو جائے گی، اس میں کسی قسم کا سدھار نہیں ہو سکتا۔ سدھار ایک صورت میں ہو سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ از سر نو دوبارہ بنیادوں کو صحیح کرنا اور درست کرنا۔ یہ باقی جگہوں پر تو ایسا پاسبل ہے، ممکن ہے، لیکن انسان کے لیے ایسا ممکن نہیں، کیونکہ انسان ریورس نہیں ہو سکتا،
اپنے ماضی کی جانب اور اپنی زندگی کے ابتدائی ایام اور مراحل کی جانب۔ تو سب سے پہلا اصول آپ نے سمجھ لیا کہ بچے کی شخصیت کی بنیاد اس کے ابتدائی 7 سالوں میں رکھی جاتی ہے، وہ آپ جیسے بھی رکھ دیں۔ یہ جو عمر ہوتی ہے 7 سال کی عمر اور اس سے ماقبل کے زمانے اور سال، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ گیلی مٹی۔ آپ گیلی مٹی کو جیسے چاہیں ویسے ہی اس کو بنا سکتے ہیں، جون سا بھی اس کا سانچہ چاہیں، جون سی بھی اس کی شکل صورت یا جون سی بھی چیز آپ بنانی چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس گیلی مٹی کو اتنا عرصہ گزار دیا کہ وہ سوکھ گئی اور پکی ہو گئی، تو پھر آپ اگر اسے کچھ بنانے کی اور کوشش بھی کریں گے تو آپ کی کوشش رائگاں جائے گی، وہ مٹی ٹوٹ جائے گی اور اپنے وجود کو کھو بیٹھے گی، لیکن درستگی کی طرف یا کسی اور چیز کے بننے کی طرف نہیں جائے گی۔ تو اسی طور پر یہ جو بچہ ہے، بچے کی یہ والی جو عمر ہے یعنی 7 سال تک کی عمر، اس کی مثال گیلی مٹی کی ہے۔ یعنی ان ابتدائی 7 سالوں میں آپ اس بچے کو جو بھی بنانا چاہیں، اچھا یا کہ برا، صحیح یا کہ غلط، یا اسی طور پر آپ اسے جو دنیاوی پیشے ہیں یا دنیاوی معاملات ہیں ان میں آپ اس کو جیسا کیسا بھی بنانا چاہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں۔ آپ اسے جاہل بھی رکھ سکتے ہیں، آپ اسے صاحب علم بھی بنا سکتے ہیں، آپ اسے ایک زبان کا برا بھی بنا سکتے ہیں اور زبان کا اچھا بھی بنا سکتے ہیں، آپ اسے با اخلاق بھی بنا سکتے ہیں اور بد اخلاق اور بے اخلاق بھی اسے بنا سکتے ہیں۔ گویا کہ اس کے کردار کی تشکیل میں جو آپ کی صلاحیتیں کار فرما ہوں گی وہ انہی 7 سالوں میں اپنا اثر ظاہر کریں گی، اور انہی 7 سالوں میں وہ آپ کی جو تیار کردہ ایک ضرورت ہے جس کے تحت آپ مستقبل کو سوچتے ہیں کہ مستقبل میں میرا بچہ ایسا ہو، وہ اس ضرورت کے تحت ڈھلتا چلا جائے گا اور اپنے آپ کو سیدھا کرتا چلا جائے گا۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ کر صرف نظر کر دیتے ہیں اور اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ ابھی بچہ ہے، ابھی بچہ ہے، جھوٹ بولا، چغلی کی، اس نے غیبت کی، اس نے چوری کی، کسی شے کو چرایا، کوئی بھی ایسا ویسا کام کیا تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیں، بچوں کے پاس موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے اور ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے یا بچے کو چپ کروانے کے لیے اسے روتا ہوا ہم کیا کرتے ہیں، اسے موبائل تھما دیتے ہیں۔ اب وہ موبائل پر ویڈیوز دیکھ کر چپ بھی ہو جاتا ہے اور اپنے کام میں مصروف بھی ہو جاتا ہے، تو ہم بڑے خوش ہیں کہ شکر ہے جان چھوٹی اس کی رونے کی آواز سے یا اس کے ضد کرنے سے۔ یہ انتہائی زیادہ ہم اپنے بچوں کا نقصان کر رہے ہیں، ان کی بیس اور بنیاد ہم لوگ خود اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہے ہیں۔ ہمیں والدین کو اس حوالے سے خوب آگاہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کریں گے تو اس میں ہم ہی ان کے کیریئر اور کردار اور خوبصورت کریکٹر کے قاتل ٹھہریں گے، کوئی اور نہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں اور پرابلمز ہیں کہ بچے ضد کیوں کرتے ہیں، روتے کیوں ہیں، ان کی نفسیات پر بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم اپنے بچوں کو محبت، اعتماد اور تحفظ کا ماحول دیں گے نا تو بچے خود اعتماد اور با کردار بنیں گے۔ جب والدین کی طرف سے محبت نہیں ہوتی، بچوں پر اعتماد نہیں ہوتا، اس کا اظہار نہیں ہوتا اور بچوں کو ماحول کا تحفظ نہیں ملتا، تو یاد رکھیے گا بچوں کی پھر نفسیات ہیں کہ وہ پھر بے کردار بنتے ہیں، با کردار نہیں بنتے۔ گویا اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو بچے بڑے ہو کر ہمیں بے کردار اور بد کردار نظر آتے ہیں، بنیادی طور پر ان کے والدین کی طرف سے انہیں محبت اور انہیں اعتماد اور تحفظ کا ماحول فراہم نہیں کیا ہوا ہوتا۔ اب محبت سے مراد لاڈ نہیں ہے، محبت سے مراد لاڈ نہیں ہے کہ چومنا، چاٹنا اور کندھے پہ بٹھا لینا، بس یہ نہیں ہے، بلکہ محبت سے مراد یہ ہے کہ اپنی جس طرح انسان کیئر کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے بری صحبت سے، بری مجلس سے،
یا اسی طور پر اپنا بھلا چاہتا ہے، خیر خواہی چاہتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں محبت میں شامل اور داخل ہیں۔ اور محبت کا سب سے اول جس کو آپ نقطہ کہہ سکتے ہیں وہ ہے توجہ۔ یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے کہ ہم لوگ محبت فقط چند جملے پاس کرنے کو سمجھتے ہیں یا لاڈ پیار کرنے کو سمجھتے ہیں۔ محبت کی جو اول اینٹ اور بنیاد ہے نا وہ ہے توجہ۔ جہاں پر توجہ نہ ہو تو سمجھیے کہ وہاں پر محبت نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ وہاں پر مصنوعیت ہو سکتی ہے اور آرٹیفیشل پن ہو سکتا ہے، بیہیویئر ہو سکتا ہے، اس کا تعلق محبت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو محبت کی اولیت کیا ہے، محبت کی بنیاد اور بگننگ کیا ہے، وہ ہے توجہ کا ہونا۔ جتنی توجہ ہوگی اتنی گویا کہ آپ نے کسی کو محبت دی ہے اور اس کے ساتھ محبت کو شیئر کیا ہے۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھیں گے تو یاد رکھیے گا اتنے ہی زیادہ ہمارے بچے خود اعتماد اور باکردار بنیں گے۔ یہ ان کی نفسیات ہیں۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو بچوں کا نفس ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے بابا یا ماما یا استاد صاحب خود اعتماد بنانا ہے، مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے کہ میں کسی پر منحصر نہ ہوں، میں کسی کے سہارے پر نہ جیوں، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی توجہ میری طرف مرکوز کیجئے۔ اور یاد رکھیے گا اس بات کو کہ کسی کے اوپر منحصر ہونا اور کسی پر انحصار کرنا یہ انسان کی شخصیت کو کمزور کرتا ہے۔ یہ گولڈن الفاظ ہیں، ان کو دوبارہ سے دہرائی دیتا ہوں، دل دماغ پر نقش کر لیجئے گا، اپنی ذات کے لیے بھی آپ کے کام آئیں گے اور بچوں کی نفسیات کے مطابق ان کی تربیت کے حوالے سے بھی آپ کو کام آئیں گے کہ جو شخص انحصار کرتا ہے کسی اور ذات پر، کسی اور شخصیت پر، تو اس کی اپنی شخصیت کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ نفسیات کا ایک اصول ہے، اور جتنا انسان کسی پر زیادہ انحصار کرتا ہے اتنی ہی زیادہ پھر اس میں کمزوری واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گویا کہ اس میں پھر فیصد کے اعتبار سے آپ لگا سکتے ہیں، اگر کسی شخص کا مکمل اور ٹوٹلی انحصار کسی دوسرے پر ہے، وہ ڈیپینڈڈ ہے اور موقوف ہے کسی اور پر، تو گویا کہ اس کی کامل شخصیت ہی کمزوری کا شکار ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہاف آف ہوتے ہیں، یعنی آدھا اپنے اوپر انحصار کرتے ہیں اور آدھا کسی اور پر، تو گویا کہ ان میں آدھی کمزوری پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہلکا پھلکا انحصار کسی پہ کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کی کمزوری بھی ہلکی پھلکی ہوتی ہے۔ اور جو لوگ مکمل طور پر اپنی ذات پر اور اپنے وجود پر انحصار کرتے ہیں تو ایسے لوگ کمزور نہیں ہوتے بلکہ ان سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہوا کرتا۔ تو اس لیے اس اصول کو یاد رکھیے گا، جو جتنا کسی اور پر منحصر خود کو کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ کمزور خود کو پائے گا ہر وقت اور ہر جگہ پر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خود اعتمادی، بچے کی نفسیات یہ ہیں کہ وہ خود اعتمادی چاہتا ہے، اور خود اعتمادی کے بل بوتے پر ہی اس نے آگے موو کرنا ہوتا ہے اور آگے اس نے بڑھنا ہوتا ہے، اور اسی سے اس کا کردار تشکیل پاتا ہے۔ گویا کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ جو ابتدائی ایام ہیں یا سال ہیں، ان میں بچوں کا فیوچر اور مستقبل ہم اس کا سانچہ تشکیل دے رہے ہوتے ہیں، ہم اس کی پکچر بنا رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسی بنا لیں اس کے مطابق ہی آگے کے معاملات ہوں گے۔ اور ہم میں سے کئی سارے والدین ایسے ہیں کہ جو بچوں پر چیختے اور چلاتے بہت ہیں، انہیں مارتے بہت ہیں یا انہیں شرمندہ بہت کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا یعنی ماں باپ کا یا استاد کا، دونوں اس میں شامل اور داخل ہیں کہ استاد ہو یا کہ ماں باپ ہوں، جتنا بچوں پر چیخیں گے، جتنا بچوں کو ماریں گے، جتنا بچوں کو شرمندہ کریں گے، تو یاد رکھیے گا بچوں کی نفسیات ہیں کہ اس کا رد عمل اور ری ایکشن کیا ہوگا، نتیجہ اور اثر کیا ہوگا کہ بچہ اتنا زیادہ ضدی اور ڈرپوک بنے گا۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے ضد بڑی کرتے ہیں، تو آپ بچوں کی ضد کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اس پر فکر مند ہیں، کیا یہ ضد عمل نہیں ہے؟ ضد، بچے کا ضدی ہونا یہ عمل نہیں ہے، بچے کا ضدی ہونا یہ رد عمل ہے۔ بچے کا ڈرپوک ہونا یا ضدی ہونا یہ ایکشن نہیں ہے، یہ ری ایکشن ہے۔
کہ آپ نے اس سے ماقبل بچے کے ساتھ کوئی معاملہ، کوئی بیہیو ایسا رکھا کہ اس کے رد عمل کے طور پر بچہ ڈرپوک یا ضدی بنا، اس کے جو ری ایکشن کے طور پر بچہ ضدی یا ڈرپوک بنا ہے۔ تو ہمیں اپنے افعال پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے بچوں کی نفسیات کو سمجھا ہی نہیں کہ جس بنا پر ہمارے بچے ضدی بن رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ضدی نہ ہوں، ڈرپوک نہ ہوں، تو پھر آپ ان پر چیخیں نہ، آپ ان پر چلائیں نہ، آپ ان کو ماریں نہ، آپ ان کو شرمندہ نہ کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہم انہیں ماریں نہ تو اور کیا کریں؟ تو یاد رکھیے گا، ہر ایک کام کا جو حل ہے سدھارنے کے لیے وہ مار نہیں ہوا کرتا، اس کی کئی ساری تراکیب ہیں، کئی سارے اس کے ضوابط ہیں، آپ ان کو اختیار کر کے اس معاملے کو سدھار سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز آگے جب اس موضوع کو لے کر چلیں گے تو ان باتوں پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ آپ مار کے بغیر کس طرح سے بچوں کے معاملات کو لے کر صحیح طور پر چل سکتے ہیں۔ نمبر ایک تو اس بات کو آپ نے ذہن نشین رکھ لیا بچوں کی نفسیات کے مطابق کہ بچے ضدی کس وجہ سے بنتے ہیں اور ڈرپوک کس وجہ سے بنتے ہیں۔ چیخنے کی وجہ سے، ماں باپ اساتذہ کے مارنے کی وجہ سے، شرمندہ ان کو کرنے کی وجہ سے بچوں کے سامنے یا کسی کے بھی سامنے، اور اسی طور پر ضدی پن ان کا اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ ماں باپ انہیں توجہ نہیں دیتے۔ جتنی توجہ کم ہوگی بچہ اتنا زیادہ ضدی بن جائے گا۔ یاد رکھیے گا، بچوں کی جو نفسیات ہیں ان نفسیات میں ایک بنیادی عنصر اور مادہ وہ ہے نقالی کا۔ یہ بہت ہی قابل غور بات ہے۔ بچوں کی نفسیات میں ایک بنیادی اور اہم جو اصول اور ضابطہ ہے کہ بچوں کی نفسیات کیا ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے کہ بچے نقال ہوتے ہیں۔ بچے نقال ہوتے ہیں، وہ سنتے کم ہیں اور دیکھتے زیادہ ہیں۔ یہ بہت ہی قابل غور بات ہے۔ یہ بچوں کی نفسیات کا میں نے ایک اہم اصول آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اب یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا نا اصول بچوں کی نفسیات کا کہ وہ کیا ہیں، نقال، نقل کرتے ہیں، سنتے کم ہیں، اور جو کسی کو کاپی کرنا ہے یا اسی طور پر دیکھنا ہے، فیس کرنا ہے، فوکس کرنا ہے کسی پر، وہ زیادہ کرتے ہیں۔ اب جب آپ کو یہ نفسیات سمجھ آ گئی تو اب اس کے بعد ہم اپنے عمل پر غور و فکر کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو ہم سب سے زیادہ سناتے ہیں، حالانکہ میں نے کہا کہ بچوں کی نفسیات کیا ہے کہ وہ کم سنتے ہیں، زیادہ دیکھتے ہیں، کم سنتے ہیں۔ ہم ان کے کردار، ان کے عمل کی تشکیل اور بہتری کے لیے کرتے کیا ہیں کہ ہم انہیں زیادہ سناتے ہیں اور کم دکھاتے ہیں۔ یہ بات گویا کہ ہم الٹی گنگا یہاں پر بہہ رہی ہے۔ اصول نفسیات کا یہ ہے کہ بچے کم سنتے ہیں، زیادہ دیکھتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، زیادہ سناتے ہیں اور کم دکھاتے ہیں۔ اب تھوڑا اس کو سمجھ لیجئے گا، ہم زیادہ سناتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جو زبان سے باتیں کہتے ہیں نا بچوں کو، بچہ یہ کر وہ کر، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں بچوں کو گالی نہ دو، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا غلط کام نہیں کرنا، بیٹا ٹائم پہ گھر آنا ہے، بیٹا فلاں کام کرنا، فلاں کام نہیں کرنا۔ یہ ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم سنا رہے ہیں انہیں یہ کام کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ یاد رکھیے گا، سب سے زیادہ جو بچے جس شے کا اثر لیتے ہیں نا کم، وہ ہے یہی والی بات ہے جو ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بچوں کی نفسیات ہیں، جتنا آپ بولیں گے نا وہ اس کا اثر نہیں لیں گے۔ یہ اصول ہے بچوں کی نفسیات کا۔ ہاں، اگر آپ ان بچوں کو کر کے دکھائیں، ان بچوں کو کر کے دکھائیں تو یاد رکھیے گا وہ اپنے ماں باپ کی نقل اتارتے ہیں، ماں باپ کو کاپی کرتے ہیں، وہ زیادہ دیکھتے ہیں، زیادہ فیس کرتے ہیں، دیکھی ہوئی اشیاء کو وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، انہیں اخذ کرتے ہیں، انہیں کثیر کرتے ہیں اور اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کرتے ہیں، لاگو کرتے ہیں۔ جتنا آپ انہیں اچھے سے اچھا کر کے دکھائیں گے، بچے اتنا ہی اچھے سے اچھا آپ کو بن کر دکھائیں گے، اور جتنا آپ برے سے برا بن کر دکھائیں گے اور کر کے دکھائیں گے، بچے اتنے زیادہ جو ہے آپ کے برے بنتے چلے جائیں گے۔ اب میں اس کو تھوڑی سی امثلہ دے کر بھی بات سمجھاتا ہوں۔ ایک ہے کہ آپ بچوں سے کہیں کہ بیٹا سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، یہ آپ نے گویا کہ انہیں بات سنا دی۔ تو میں نے کہا کہ بچے
اصولی لحاظ سے، نفسیات کے اصول کے اعتبار سے سنتے کم ہیں، وہ آپ کی اس بات کو نہیں ترجیح دیں گے۔ ہاں اگر آپ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، وہ اس کو ضرور ترجیح دیں گے اور اس کو ضرور اختیار کریں گے۔ اب ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ باہر کوئی شخص بلانے کے لیے آتا ہے، ہم گھر پہ موجود ہوتے ہیں، بچے سے ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹا انکل کو کہہ دو کہ بابا گھر پر نہیں ہیں۔ تو یہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے جھوٹ بولا۔ اب بچہ جب اس معاملے کو دیکھتا ہے کہ باپ میرا گھر میں موجود ہے، وہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں موجود نہیں، تو بچہ نقال ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے، اس کی نفسیات فوراً سے کلک کر جاتی ہیں اس بات کو کہ گویا بہانہ بھی ایک شے ہوا کرتی ہے، کسی کے ساتھ جھوٹ بھی بولا جاتا ہے۔ کوئی انسان یعنی ایک شے کا وجود ہو، اس کی نفی بھی کر سکتا ہے، اس کا انکار بھی کر سکتا ہے، کوئی کام انسان کر کے اس کام کے نہ کرنے کو بھی بیان کر سکتا ہے، یا کوئی ایسا کام ہے کہ جو انسان نے نہیں کیا اس کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے کر لیا ہے۔ تو انہوں نے آپ کے اس عمل کو اڈاپٹ کرنا ہے اور اس کو کشید کر کے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے، لاگو کرنا ہے۔ یہ بچوں کی نفسیات ہیں۔ اسی طور پر کئی ماں باپ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمارے بچے وہ گالیاں دیتے ہیں، تو حالانکہ وہ خود ماں باپ آپس میں گالم گلوچ کرتے ہیں، بھلے وہ بچوں سے کہتے رہیں بیٹا گالی دینا بری بات ہے، گالی دینے سے زبان پلید ہو جاتی ہے، بیٹا گالی دینے سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، وہ آپ کی بات کو، ان کا اصول ہے نفسیات کا، وہ سنتے کم ہیں۔ تو جب جتنی بار مرضی آپ انہیں کہہ دیں یہ بول بول کے، وہ آپ کی بات کو ترجیح نہیں دیں گے، آپ کی بات کا اثر قبول نہیں کریں گے۔ ہاں جب آپ عملی طور پر خود گالیوں سے اجتناب کریں گے، پرہیز کریں گے، یعنی کر کے دکھائیں گے، تو بچے دیکھتے زیادہ ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بچے پھر وہ گالیاں نہیں دیں گے۔ کئی ماں باپ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں نہیں جاتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ جو اعتراض کر رہے ہیں، معترض ہیں بچوں پر، بچے یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، کیا آپ کرتے ہیں؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ کیا آپ کرتے ہیں؟ اگر آپ نہیں کرتے تو سمجھ جائیے گا بچوں کے نفسیات کا اصول جو میں نے ذکر کیا کہ بچے سنتے کم ہیں اور دیکھتے زیادہ ہیں۔ جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ صبح کے وقت سوئے رہتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں، تو وہ کیسے پڑھیں؟ وہ نہیں پڑھیں گے۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ صبح اٹھتے ہی موبائل کو یوز کرتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، تو آپ بچوں کو لاکھ بار کہتے رہیں کہ بچہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس سے برکت ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، بچے آپ کی بات کو نہیں لیں گے کیونکہ وہ آپ کو کرتا ہوا نہیں دیکھتے۔ اسی طور پر دیگر معاملات کو آپ لاگو کرتے چلے جائیں اور اس کو آپ اپلائی کرتے چلے جائیں۔ اچھا کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے بچے ہماری خدمت نہیں کرتے، ہمارا ادب نہیں کرتے، یہ شکوہ کرتے نا، ہماری خدمت نہیں کرتے، ہمارا کہنا نہیں مانتے۔ میں ایسے والدین سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اپنے عمل اور کردار پر غور و فکر کریں کہ کوئی ایسا زمانہ تو نہیں تھا کہ آپ کے ماں باپ زندہ تھے اور وہ آپ کو کوئی کام کہتے تھے اور آپ ان کی بات نہیں مانتے تھے اور آپ کے بچے ان ساری چیزوں کو فیس کرتے تھے؟ یعنی ان کی بچوں کی دادی یا دادا، تو آپ کی ماں لگے نا، ماں اور باپ، تو انہوں نے آپ کو کوئی کام کہا اور آپ نے ان کے کام کو نہیں کیا، نہیں ان کی بات کو مانا، یا ان کا آپ خیال نہیں رکھتے تھے، آپ ان کی خدمت نہیں کرتے تھے، وہ ایک لاوارث بوڑھی کی طرح گھر میں بیٹھی رہتی تھی یا بیٹھا رہتا تھا آپ کا والد۔ تو جب بچے ان چیزوں کو فیس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہ پھر آپ کے اس عمل کو دیکھنے کے بعد اور اسے فیس کرنے کے بعد اسی کا اثر قبول کرتے ہیں اور وہ آپ کی خدمت نہیں کرتے، وہ آپ کا خیال نہیں رکھتے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ نے وہ کام کر کے دکھایا ہی نہیں جس کام کی آپ آج ڈیمانڈ اور طلب رکھتے ہیں کہ یہ والا معاملہ، یہ والا رویہ، یہ والا سلوک بچے ہمارے ساتھ رکھیں۔ تو اس لیے اس اصول کو ہمیشہ کے لیے آپ نے پلے باندھ لینا ہے کہ بچے کیا ہوتے ہیں؟ نقال ہوتے ہیں، نقل کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، وہ سنتے کم ہیں اور دیکھتے زیادہ ہیں۔ جتنا آپ انہیں زیادہ سے زیادہ اچھا بن کر دکھائیں گے، بہتر بن کر دکھائیں گے، تو بچے اتنی زیادہ اپنے کردار اور اپنے عمل کے اندر بہتری کو پائیں گے بھی اور لانے کی بھی کوشش کریں گے۔
اور جتنا ماں باپ برا بن کر دکھائیں گے اتنا زیادہ ہی بچے جو ہے برا بن کر آپ کو دکھائیں گے۔ یہ طے شدہ اصول ہے، آپ اس اصول کو نہیں بدل سکتے۔ قابل غور بات ہے، کئی ماں باپ بچوں کو کسی قاری صاحب کے پاس، عالم دین کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس، کسی صحیح انسان کے پاس اسپیشل بھیجتے ہیں سیکھنے کے لیے، اور ان سے تاکید کرتے ہیں کہ ان کو یہ بتاؤ، ان کو یہ سکھاؤ، ان کو اب یہ کہو، یہ ماں کا ادب نہیں کرتا، باپ کا نہیں کرتا، فلاں بتاؤ، یہ ٹائم کی پابندی نہیں کرتا، بے وقتہ ہے، فلاں فلاں۔ تو بھائی وہ آپ کے بچے کی تربیت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کی تربیت کی کنجی، چابی وہ آپ کے پاس ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص تالا کھولنا چاہے چابی کے بغیر تو آپ خود ہی سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے کھلتا ہے۔ چابی کے بغیر تالا کیسے کھلتا ہے؟ وہ ایسے کھلتا ہے کہ پھر وہ تالا دوبارہ لگنے کے قابل نہیں ہوتا، یعنی توڑنا پڑتا ہے، کاٹنا پڑتا ہے۔ ہاں چابی ہو تو پھر آپ اس تالے کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں، بار بار لگا سکتے ہیں۔ تو جو باہر کے لوگوں نے تربیت کرنی ہے نا، کسی امام صاحب نے، قاری صاحب نے یا استاد صاحب نے، تو ان کی تربیت کی مثال یہ والی ہے، تالے کو توڑنے والی، تالے کو کاٹنے والی۔ اصل جو تربیت کا مرکزی نقطۂ نظر ہے وہ ہے ماں باپ کی ذات اور ان کا عمل اور ان کا رویہ۔ ان کے پاس گویا کہ تربیت کی چابی ہے۔ اب وہ اپنی اس چابی کو استعمال کریں یا نہ کریں، یہ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، یہ ان کے اوپر موقوف ہے کہ وہ آیا اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر اپنی اس چابی کو استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو اس لیے بجائے کسی اور کی تربیت کے حوالے کرنے کے، ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ خود سے اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اور میں نے آپ کو جب یہ عرصہ بتا دیا اور میں نے آپ کو لمٹ بتا دی کہ اصل جو آپ کردار کی بنیاد رکھتے ہیں وہ ابتدائی 7 سالوں میں رکھتے ہیں، آپ ان کے جو آئندہ 55 تک کی زندگی کے معاملات کو استوار کرتے ہیں، اس کی عمارت بناتے اور کھڑے کرتے ہیں، اس کا جو بنیاد اور بگننگ اور آغاز ہے وہ 7 سال کی عمر تک ہوتا ہے۔ اگر اس میں آپ نے بچوں کو بنا لیا، سنوار لیا، سجا لیا اور بہتر کر لیا تو انشاءاللہ العزیز اگلی زندگی کے مراحل آپ کے لیے نہایت ہی آسان ہوں گے۔ اور اگر آپ نے ان ایام کو چاہے اپنی غفلت کی وجہ سے، چاہے عدم فرصت کی وجہ سے، یا چاہے عدم توجہ کی وجہ سے، یا آپ کی ہی اپنی تربیت نہ تھی، آپ کو ہی کوئی بتانے والا نہ تھا، جیسا کہ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایسے ایسے تربیت کرنی ہے، جب آپ کو کسی نے ایسا بتایا ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس طرف توجہ نہیں کریں گے۔ تو ان تمام تر وجوہات کی بنا پر اگرچہ آپ ان کی تربیت نہیں کر سکے تو یاد رکھیے گا گویا آپ نے اپنا نقصان خود آپ کیا اور آپ نے موقع کو گنوا دیا، موقع کو ضائع کر دیا۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ بچپن میں یہ جو چھوٹا درخت ہوتا ہے، چھوٹا پودا ہوتا ہے، دیکھیں ہم بس اوقات اس چھوٹے پودے کے ساتھ کیا لگا دیتے ہیں، ایک لکڑی لگا دیتے ہیں تاکہ وہ سیدھا جائے، یا رسی باندھ دیتے ہیں اس پودے کے ساتھ اور اس رسی کو کسی اور جگہ پر باندھ دیتے ہیں جہاں پر ہم نے اس بیل کو یا پودے کو لے کر جانا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ بچپن کے اندر ہم نے ایک اس کے ساتھ چیز کو اٹیچ کر دیا۔ اب اصول یہ ہے کہ وہ جو پودا ہے، جہاں جس طرف آپ نے اس کا رخ کیا ہوگا لکڑی کے ساتھ یا کہ رسی کے ساتھ، پودا اسی طرف جائے گا، اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ اور اگر آپ احباب بچپن میں اس پودے کو صحیح نہیں کریں گے، درست نہیں رکھیں گے، اس کی سمت کا تعین نہیں کریں گے، ہاں جب وہ مضبوط اور تنا آور ہو جائے گا اور بڑا ہو جائے گا، پھر آپ لاکھ بار اسے صحیح کرنا چاہیں، یاد رکھیے گا آپ صحیح تو نہیں کر پائیں گے، ہاں آپ اسے توڑ لیں گے، کاٹ لیں گے، وہ کسی صورت میں صحیح نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ایک فزیکل میں نے آپ کے سامنے مثال بیان کی ہے۔ سیم اسی طرح بچوں کے جو ابتدائی 7 سال ہیں نا، ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے جیسا کہ کسی چھوٹے پودے کے ساتھ کسی لکڑی کو لگا دینا یا کسی رسی کو باندھ دینا تاکہ وہ آپ جس طرف اسے لے جانا چاہتے ہیں اس طرف جائے۔ اگر آپ وہ نہیں لگائیں گے پھر وہ اپنی مرضی سے جائے گا، یعنی ماحول کے مطابق یا حالات و واقعات کے مطابق جائے گا۔ سیم اسی طور پر جب آپ بچپن میں اپنے بچے کی تربیت پر فوکس نہیں کرتے تو پھر بڑے ہو کر جب آپ اسے صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیے گا وہ بچہ جو کہ اب لڑکا بن چکا ہے، جوان ہو چکا ہے، وہ ٹوٹ جائے گا یا توڑ دے گا۔
وہ کٹ جائے گا یا کاٹ دے گا، لیکن اب وہ آپ کی تربیت یا سیدھے پن کو وہ قبول کسی صورت بھی نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے موقع گوا دیا، آپ نے موقع ضائع کر دیا۔ تو اس لیے آج کی اس نشست میں جو ہم نے باتیں کی ہیں بچوں کی نفسیات کے حوالے سے، ان پر ضرور غور و خوض کیجئے گا، اور اس کے مطابق اپنے بچوں کی آپ نے شخصیت اور کردار میں بہتری لانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنا ہے۔ اور وہ نفسیات کے اصول کیا ہیں؟ نمبر ایک میں نے عرض کیا کہ گیلی مٹی کی مثل ہیں بچوں کی یہ والی عمر کے سال، آپ جس سانچے میں ڈھالنا چاہیں ڈھال سکتے ہیں۔ نمبر دو جو میں نے ماقبل میں پہلی بار عرض کیا وہ کیا تھا کہ بننے اور بگڑنے کے جو ایام اور سال ہیں اور مدت اور زمانہ ہے وہ 7 سال کا زمانہ ہے۔ اسی طور پر نمبر 3، بچے ضدی اور ڈرپوک کیوں بنتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری عدم توجہ اور عدم محبت ان کی طرف ہوتی ہے، اس بنا پر وہ ضدی بھی بنتے ہیں اور ڈرپوک بھی بنتے ہیں۔ جتنا ماں باپ کی طرف سے محبت اور توجہ، اعتماد اور تحفظ کا ماحول بچوں کو فراہم کیا جائے گا، بچے اتنا ہی باوقار اور باکردار اور خود اعتماد بنیں گے۔ جتنا ماں باپ چیخیں گے، چنگاریں گے، ماریں گے، شرمندہ کریں گے بچوں کو اور ٹارچر کریں گے اور ان کے اوپر سوالات اٹھائیں گے، نفی یعنی جتنی نفی کرتے چلے جائیں گے نا، بچہ آپ کا اتنا منفی ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا آپ مثبت اور اثبات ان کی زندگیوں میں لائیں گے، اتنے بچے مثبت ہوتے چلے جائیں گے۔ اور سب سے اہم اصول جو میں نے ذکر کیا، جس کو موٹے مارکر کے ساتھ لکھ کر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ بچے نقال ہوتے ہیں۔ بچوں کی نفسیات کیا ہیں؟ بچے نقال ہوتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، وہ سنتے کم ہیں اور دیکھتے زیادہ ہیں۔ جتنا آپ انہیں زیادہ بہتر کر کے دکھائیں گے یا برا کر کے دکھائیں گے، وہ ان چیزوں کو لیں گے، بھلے آپ بولتے رہیں، سناتے رہیں، کہتے رہیں، وہ ان چیزوں کا اثر قبول نہیں کریں گے۔ آج کے لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں ہم مزید ان عنوانات پر گفتگو کریں گے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔